سلمان نے ایک بے سہارا ہندو لڑکی سے شادی کر لی تو اس کے والدین آگ بگولا ہو گئے۔ سلمان گھر والوں کا اکیلا کماؤ بیٹا تھا، اس لیے وہ چپ ہو گئے۔ گھر میں سبھی روزہ رکھتے اور سلمان کی بیوی سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی۔ تو ایک دن ساس اور نندوں نے اسے پکڑ کر بہت مارا اور بولی، دن کو کچھ کھایا تو تمہیں مار دیں گے۔ تو اس نے ڈر کر کھانا پینا چھوڑ دیا، اور جب سلمان اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا تو وہ چیخے مار مار کر روتی اور کہتی، مجھے آزاد کر دو۔ تو ساس نندے خوش ہو جاتی۔ ایک دن وہ روزہ رکھنے لگے تو الماری کے اندر سے سسکیوں کی آوازیں سن کر ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ ابا کی کڑک آواز پر سلمان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ سبھی گھر والے ہکا بکا سلمان کو دیکھ رہے تھے، جو روزہ افطار ہونے سے ٹھیک 5 منٹ پہلے گھر آیا تھا۔ مگر وہ اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، دبلی پتلی نازک سی لمبے قد کی لڑکی، جس نے گلے میں دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ مگر جو چیز سب کو حیران کرنے والی تھی وہ اس لڑکی کی مانگ کے عین درمیان میں لگا ہوا سرخ رنگ کا سندور تھا۔ بتاتا کیوں نہیں کون ہے یہ اور اسے یہاں کیوں لایا ہے؟ اماں نے چلا کر کہا تو سلمان تھوڑا سا گھبرا گیا۔ اماں، یہ میری بیوی ہے سمرن، میں نے اسے شادی کر لی ہے، سلمان نے کہا تو گھر والوں کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ جو افطار کا دسترخوان لگائے مطمئن انداز میں بیٹھے تھے، سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں، ابا اور سلمان کی 2 جوان بہنیں سب منہ پھاڑے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن یہ تو… اماں کے منہ سے سرسراتے ہوئے الفاظ نکلے تو سلمان نے سر ہلا دیا اور ان کی بات مکمل کر دی۔ ہاں، یہ ہندو ہے، میں اسے لمبے عرصے سے پسند کرتا تھا، اب اس کے والدین زبردستی اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کر رہے تھے، وہ بھی میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے میرا رشتہ قبول نہیں کر رہے تھے، اور آپ لوگوں سے تو بات کرنا ہی محال تھا۔ اگر میں آپ سے کہتا کہ ہندو لڑکی کے گھر میرا رشتہ لے کر جاؤ تو آپ کبھی بھی نہ جاتے، اسی لیے میں نے خود ہی اس سے شادی کر لی۔ سلمان نے کہا۔ اب تو سب کے سروں پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا، سب آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ شاید مزید کچھ کہتے کہ اچانک قریبی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہونے لگی۔ کھا جانے والی نگاہوں سے سمرن کو دیکھتے ہوئے وہ سب دسترخوان پر بیٹھ کر روزہ افطار کرنے لگے۔ سلمان بھی جلدی سے بیٹھ گیا۔ آؤ سمرن، تم بھی بیٹھو، اس نے سمرن سے کہا، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھنے لگی، اماں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ ہندو لڑکی ہمارے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتی، یہ جس بھی چیز کو ہاتھ لگائے گی وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ یہ برتن ہمارے استعمال کے ہیں، اسے کہو ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جائے۔ اماں نے چلا کر کہا تو سلمان نے بے بسی بھری نگاہ سمرن پر ڈالی۔ تم اندر کمرے میں چلی جاؤ، وہ سامنے میرا کمرہ ہے، اس نے تو حکم دے دیا اور خود مزے سے روزہ افطار کرنے لگا۔ سمرن کبھی کھانے کو دیکھتی اور کبھی ان سب کو، اسے بھوک لگ رہی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ یہ مسلمان لوگ ہیں اور اس نے مسلمان سے شادی کی ہے، اور وہ بھی بھاگ کر، اس لیے کبھی بھی وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ وہ خاموشی سے سامنے سلمان کے کمرے میں چلی گئی۔ روزہ کھلا تو گھر والوں کے تھوڑے اوسان بحال ہوئے۔ اماں اور ابا نے سلمان سے جم کر لڑائی کی کہ اس نے انہیں بتائے بغیر شادی کیوں کی، لیکن سلمان بھی انہی کا بیٹا تھا، وہ اچھی نوکری پر فائز تھا اور گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کماتا تھا، تمام خرچ وہی اٹھاتا تھا۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، اگر آپ لوگ میری بیوی کو قبول نہیں کریں گے تو میں اسے لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہے کہ گھر کا سارا خرچ میں خود اٹھاتا ہوں، اس لیے اگر مجھے اس گھر میں رکھنا ہے تو سمرن کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ سلمان کی بات پر سب کو سام سونگ گیا۔ حقیقت تھی کہ سارے گھر کا خرچ تو وہی اٹھاتا تھا۔ ابا تو عرصہ ہوا ریٹائر ہو چکے تھے، پینشن بھی نہیں آتی تھی، اماں کے ہاتھ میں بھی کوئی ہنر نہیں تھا، اور رہی سلمان کی دونوں جوان بہنیں تو ان کا سارا دن ایک ہی کام تھا، وہ سارا دن یا موبائل چلاتی رہتی یا ٹی وی دیکھتی رہتی۔ واحد ایک سلمان ہی تھا جو روزی روٹی کے چکر میں خوار ہوتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اماں اور ابا کو اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ اندر کمرے میں جانے لگا تو اماں نے غصے سے کہا کہ تیرے کمرے میں میرے جہیز کا خوبصورت کمبل پڑا ہے، وہ مجھے واپس دے دے، وہ ناپاک لڑکی اسے اپنے اوپر اوڑھے گی تو مجھے اسے گھن آنے لگے گی۔ اماں نے کہا تو سلمان ٹھنڈی سانس بھر کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے کمبل ماں کے حوالے کر دیا اور ایک پرانی سی چادر اندر لے گیا۔ سمرن بیڈ پر سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی، اسے سردی لگ رہی تھی۔ کمبل کہاں لے گئے؟ مجھے اوپر اوڑھنا تھا، اس نے پوچھا تو سلمان نے وہ میلی سی چادر اس کے جانب بڑھا دی۔ یہ اپنے اوپر لے لو، چونکہ تم ہندو ہو اس لیے اماں تمہیں گھر کا کوئی بستر نہیں دے سکتی، سلمان نے کہا تو سمرن پریشان سی ہو گئی۔
سلمان اس کے پاس بیٹھ کر اس کی دل جوئی کی باتیں کرنے لگا اور یقین دلانے لگا کہ جلد ہی وہ گھر والوں کے دل جیت لے گی۔ سمرن نے سر ہلا دیا۔ وہ ایک خانہ بدوش فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ہندو ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں کئی اخلاقی برائیاں تھیں۔ سمرن کا باپ اسے کسی مچھیرے کے ہاتھ فروخت کر رہا تھا، مگر سمرن تو پہلی ہی نظر میں سلمان کو بھا گئی تھی۔ اس جیسے نیک اور قابل لڑکے کا رشتہ ملنے کے باوجود سمرن کے باپ نے اسے قبول نہ کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمرن کو بھاگ کر سلمان سے شادی کرنی پڑی۔ لیکن اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا اس کے گھر والے اتنی جلدی سمرن کو قبول کر لیں گے؟ سلمان سمرن سے بہت محبت کرتا تھا اور خود تو روزہ رکھ کر اپنے دفتر چلا جاتا، لیکن سمرن کی شامت آ جاتی۔ گھر میں تمام افراد کا روزہ ہوتا، ایسے میں اگر وہ کچن میں جا کر کچھ پکانے کھانے کی کوشش کرتی تو گھر میں ایک احرام برپا ہو جاتا۔ اس روز بھی صبح ہی صبح اسے چکر آ رہے تھے۔ اسے پتہ چلا تھا کہ وہ حاملہ ہے، اسی وجہ سے اسے بار بار بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کئی دفعہ اپنی بھوک کو دبانے کی کوشش کی کیونکہ سلمان کی غیر موجودگی میں اسے کھانے کے نام پر طعنے ہی ملتے تھے، لیکن بھوک برداشت نہ ہوئی تو آخر وہ کمرے سے باہر چلی آئی۔ کچن میں ساس اور نندوں کی کھٹر پٹر ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید وہ افطاری کی تیاری کر رہی تھیں۔ سمرن کچن میں گئی تو سب نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس نے پتیلے میں سے اپنے لیے چاول نکالے تو ساس کی نظر اس پر پڑ گئی۔ کتنی بار کہا ہے ہمارے برتنوں کو استعمال مت کیا کرو، تمہارے چھونے سے یہ سب ناپاک ہو جاتے ہیں، تم اپنے برتن علیحدہ کیوں نہیں رکھتی؟ منحوس، میرے بیٹے کو کھا گئی، نہ جانے کن فقیروں کی اولاد ہے جو میرے اچھے بھلے کماؤ پوت کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ جی تو چاہتا ہے کہ تجھے یہیں صحن میں گاڑ دوں، تجھے دیکھ کر تو مجھے گھن آتی ہے، سمرن کی ساس نے چلا کر کہا اور پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس نے پلیٹ میں رکھے ہوئے سارے چاول ڈسٹ بن میں گرا دیے اور پلیٹ دھونے کے لیے سنک میں پٹخ دی۔ پھر وہ کونے والے کیبنٹ کی طرف گئی اور اس میں سے 2-3 پرانی پلیٹیں نکال کر اس نے شیلف پر رکھ دیں۔ یہ تیرے برتن ہیں، آج سے اگر کچھ کھانا ہو تو انہی میں کھانا پینا۔ سمرن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اس بے عزتی کو بھی نظر انداز کر دیا۔ آگے بڑھ کر اس نے پلیٹ اٹھائی، دوبارہ سے چاول ڈالنے لگی تو اس کی نند اچانک غصے سے بولی، اماں شرم آنی چاہیے اس عورت کو، ہم سب روزے سے ہیں، سارا دن بھوکا پیاسا گزارتے ہیں اور یہ کافر سارا دن ہمارے سامنے چڑھتی رہتی ہے، اس میں تو احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں، جہنم میں سڑے گی یہ۔ بڑی نند نے جل کر کہا تو سمرن لرز کر رہ گئی۔ اتنے لوگوں کی نفرت وہ نہیں جھیل سکتی تھی۔ چاولوں کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں کانپنے لگی۔ نند نے آگے بڑھ کر پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھین لی تھی۔ اندر دفع ہو جاؤ اور رات کے وقت کھانا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ روزے داروں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں۔ نند کی بات پر سمرن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہنا چاہا کہ اسے بہت بھوک لگی ہے، لیکن نند نے وہ بھی پلیٹ ڈسٹ بن میں گرا دی اور اسے دھونے کے لیے سنک میں پٹخ دیا۔ سمرن کپ کپاتے ہاتھوں سے آنسو صاف کرتے واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ نفرت بھرا تو تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس کی بے عزتی کرنے سے بھی نہیں چونکتے تھے۔ وہ پورا دن اس نے بھوک سے بے چین ہوتے ہوئے گزارا۔ سلمان بھی گھر نہ آیا۔ وہ آیا تو افطار کا وقت قریب تھا۔ سبھی لوگ باہر صحن میں دسترخوان بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ بھوک سے سمرن کی حالت غیر ہو رہی تھی، اسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ امی مجھے بھی کچھ کھانے کو دے دیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اس نے سلمان کی ماں سے کہا تو انہوں نے نخوت سے اپنا سر جھٹک دیا۔ اس دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے تو تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا، اپنے ناپاک وجود کو پہلے پاک تو کرو، اس کے بعد روزے داروں کے ساتھ کھانا پینا، انہوں نے غصے سے کہا۔ سلمان خاموش ہی رہا۔ یوں لگتا تھا اس کا سمرن کے ساتھ شادی کر کے مقصد پورا ہو گیا ہے، اب وہ چاہے جیے یا مرے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سر جھکا کر آرام سے دعا مانگتا رہا۔ مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو سب جلدی جلدی روزہ افطار کرنے لگے۔ بہترین قسم کے کھانے سمرن کے سامنے پڑے تھے لیکن وہ اسے کھا نہیں سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد سلمان کمرے میں آیا اور میٹھی باتوں سے اس کا دل بہلانے لگا۔ سمرن کی حالت بھوک سے غیر ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے منہ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن سلمان کو اندازہ ہوا تو وہ کمرے سے باہر گیا اور سب کا بچا کچا کھانا ایک پلیٹ میں ڈال کر لے آیا۔ سمرن بھوکی تھی، اس نے جلدی جلدی وہی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ سمرن کی طبیعت مسلسل گری گری رہنے لگ گئی تھی۔
سلمان کو اپنے بچے کا شدت سے انتظار تھا، اسی لیے وہ اس شام اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، اس لحاظ سے ان کا بچہ بھی کمزور ہے، انہیں اچھی غذا اور طاقت کی ضرورت ہے۔ دن میں مختلف وقفوں کے دوران ان کو فروٹ دیا کریں تاکہ یہ کھا سکے۔ ڈاکٹر نے پرچے پر لکھ کر دیا تو سلمان نے سمرن کو تاکید کی، خبردار اب اگر تم نے اپنی صحت کی طرف سے غفلت برتی، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک صحت مند بچہ پیدا کرو، اپنی طرح سوکھا سڑا اور کمزور نہیں۔ کچن میں ہر طرح کا کھانا رکھا ہوتا ہے، آخر تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم وہ کھاتی کیوں نہیں ہو؟ سلمان نے غصے سے کہا تو سمرن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کی ماں اور بہنیں تو اسے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، لیکن اس نے ہمت کر کے سلمان کو کہہ ہی دیا۔ جواباً سلمان آگ بگولا ہو گیا، خبردار جو میری ماں اور بہنوں کے اوپر الزام لگایا وہ ایسی نہیں ہیں، انہوں نے تمہارے ہندو ہونے کے باوجود تمہیں گھر سے نہیں نکالا، اپنی بہو کا درجہ دیا ہے، اور تم ان کے خلاف میرے کان بھر رہی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ سلمان نے چلا کر کہا تو سمرن کانپ کر رہ گئی۔ غصے سے اسے گھسیٹتا ہوا وہ گھر واپس لے آیا تھا۔ اس نے سمرن کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ سمرن خود بھی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، لیکن اسے ڈاکٹر کی ہدایت بھی یاد تھی اور پتہ تھا اب اگر طبیعت خراب ہوئی تو سلمان شدید غصہ کرے گا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اگلے دن صبح صبح کچن میں آ گئی۔ سب گھر والے روزہ رکھ کر سو رہے تھے، صرف ایک چھوٹی نندی تھی جس نے آج روزہ نہیں رکھا تھا اور اپنے لیے مزے سے چائے بنا رہی تھی۔ اس نے چائے اپنے کپ میں ڈالی تو پتیلے کے پیندے میں تھوڑی سی چائے بچ گئی۔ سمرن نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ چائے اپنے لیے کپ میں نکال لی۔ واہ واہ، دیدہ دلیری تو دیکھو اس ہندو کی، ہمارے ہی گھر میں گھس کر بیٹھی ہے اور رمضان کے مہینے میں مسلسل کھاتی پیتی رہتی ہے۔ میری تو طبیعت خراب تھی اس لیے روزہ نہیں رکھا، لیکن تو حسد کی ماری عورت فوراً سے میری نقل کرنے کچن میں آ گئی۔ چھوٹی نند چمک کر بولی تو سمرن گھبرا گئی۔ نہیں، میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، مجھے بھوک لگی ہے، اس نے گھبرا کر کہا، مگر نند تو فوراً اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اماں اور اپنی بڑی بہن کو اٹھا کر بھی لے آئی تھی۔ وہ بھی نیند سے سرخ آنکھوں کے ساتھ کچن میں چلی آئیں، جہاں سمرن چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی اس لیے مجبوراً اس نے دراز میں رکھے ہوئے 2 بسکٹ بھی نکال لیے تھے، ایک تو روزہ اور اوپر سے کچی نیند۔ سلمان کی اماں کو شدید غصہ آیا، اس نے چولہے کے ساتھ پڑا ہوا بیلن اٹھایا اور پے در پے سمرن کو مارنے لگی۔ جب سے میرے گھر میں آئی ہے میرے گھر میں نحوست کا سایہ چھا گیا ہے، ہندو کہیں کی، اپنے ساتھ مورتیاں بھی لائی ہوگی جو اندر کمروں میں چھپا کے رکھی ہوں گی، مجھے تو اس کے وجود سے ہی گھن آتی ہے۔ نہ جانے ہم روزے داروں کے روزے بھی قبول ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ کافر جو ہمارے سامنے پھرتی رہتی ہے۔ وہ مسلسل بیلن مارتے ہوئے چلا رہی تھی۔ سمرن کی بڑی نند نے بھی کمی نہیں چھوڑی، اس نے ٹھنڈے پانی کا جگ بھرا اور لا کر سمرن کے اوپر انڈیل دیا۔ آج اسے سبق ملا ہے، اب یہ رمضان میں کچھ کھائے گی پیے گی نہیں، بے شرم نہیں تو۔ رمضان کا کوئی احترام ہی نہیں ہے اسے۔ وہ سب مل کر اسے مار پیٹ رہے تھے اور اس سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ سمرن خاموشی سے مار کھاتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ جب وہ لوگ مار مار کر تھک گئے تو انہوں نے اس کے ہاتھ سے چائے اور بسکٹ چھین کر پھینک دیے۔ سمرن گرتی پڑتی واپس اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سب لوگ نماز روزے کے پابند تھے۔ گھر میں جیسے ہی اذان ہوتی فوراً سب جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگتے، لیکن غلطی سے اگر سمرن کمرے سے باہر نکل آتی تو سب توبہ توبہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے۔ توبہ توبہ، کافر ہمارے سامنے آ گئی، ہمارے سجدوں کو بھی قبولیت نہیں ملے گی، اس کی نحوست سے تو پورا گھر برباد ہوا جا رہا ہے۔ سلمان کا ابا بیمار ہوا تو ان سب نے اس کا الزام بھی سمرن پر دھر دیا۔ ارے جب سے یہ عورت گھر آئی ہے بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، یہ سب اس ہندو کافر کی وجہ سے ہے۔ سلمان کی ماں نفرت سے کہتی تو سمرن واپس اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتی، اور آج تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد اس کی ہمت نے بالکل دم توڑ دیا تھا۔ نڈھال انداز میں بستر پر گر کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے سلمان کو فون کرنا چاہا لیکن دوسری جانب وہ مصروف تھا۔ کئی بار فون کرنے کے بعد آخرکار سلمان نے فون اٹھایا۔ کیا مصیبت ہے یار، یہاں دفتر میں کام کر رہا ہوں، ایک تو روزے میں پیاس لگی ہے اور دوسرا تم پریشان کیے جا رہی ہو، سکون سے گھر بیٹھو، میں گھر آ ہی جاؤں گا، تمہاری عادتیں مجھے سخت ناپسند ہیں۔ اس نے غصے سے کہا تو سمرن کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔
یہ سب گھر والے اسے بوجھ سمجھتے تھے اور خود اس کی حالت تو اب یہ تھی کہ شاید چند سانسیں ہی بچی تھیں۔ سلمان گھر آیا تو گھر میں سمرن کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ روزے افطار کرنے کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ روزانہ تو سمرن اس وقت کمرے سے باہر نکل آتی تھی اور ذرا دور بیٹھ کر ان سب کو روزہ افطار کرتے دیکھتی رہتی تھی، لیکن آج وہ باہر ہی نہ نکلی۔ سلمان کو تھوڑی بے چینی سی ہونے لگی۔ وہ جلدی سے روزہ افطار کر کے کمرے میں آیا تو سمرن نڈھال انداز میں بستر پر پڑی رو رہی تھی۔ سلمان کو تھوڑا اطمینان ہوا۔ اس نے مغرب کی نماز ادا کی اور سمرن کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، آج تم باہر نہیں آئی؟ اس نے سمرن کا ہاتھ تھاما جو بخار میں بری طرح سے تپ رہا تھا۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، کہا تھا نا اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ لگتا ہے تم پھر لاپرواہی کرنے لگی ہو۔ اگر ایسا رہا تو تم صحت مند بچے کو کیسے جنم دو گی؟ سلمان کو غصہ آنے لگا مگر سمرن کچھ نہ بولی۔ وہ یوں ہی پڑی روتی رہی اور تبھی سلمان کی نگاہ اس کے چہرے اور بازوؤں پر نظر آتے نیل پر پڑی۔ یہ نیل کیسے ہیں؟ کیا تمہیں کسی نے مارا ہے؟ سلمان نے حیرت سے کہا تو سمرن نے سر ہلا دیا۔ جی ہاں، آپ کی امی اور بہنوں نے آج مجھے بہت بری طرح سے مارا ہے، اس نے آنسوؤں سے لبریز آواز میں کہا۔ سلمان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ سب تو تمہیں سہنا ہی پڑے گا، تم ہندو ہو اور ہم مسلمان، اماں اتنی آسانی سے تمہیں قبول نہیں کرے گی۔ ہاں، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ اس گھر میں تمہیں اصل بہو کا درجہ ملے تو تمہیں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ سلمان نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک سمرن کے لبوں سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ کانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر زور زور سے چلانے لگی۔ نہیں، مجھے کلمہ نہیں پڑھنا، نہیں، مجھے اسلام قبول نہیں کرنا، ایسا اسلام جس میں اندھا دھند دوسروں کے اوپر ظلم کیا جائے اور کسی بے سہارا لڑکی کو اپنا دشمن بنا لیا جائے۔ مجھے ایسا اسلام قبول نہیں کرنا، مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے، میں کلمہ نہیں پڑھوں گی۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ سلمان ہکا بکا اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اچانک سمرن نے اپنے دونوں ہاتھ سلمان کے سامنے جوڑ دیے۔ خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، مجھے طلاق دے دو تاکہ میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ میں کہیں بھی رہ لوں گی مگر اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ سلمان پھٹی پھٹی نگاہوں سے سمرن کو روتا بلکتا دیکھ رہا تھا۔ اسے غصہ آنے لگا۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ تم نے تماشا ہی بنا لیا ہے؟ تمہیں پتا تو تھا کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ خواہ مخواہ میرے دین کو برا بھلا کہہ رہی ہو۔ خبردار جو منہ سے ایک آواز نکالی، چپ کر کے سو جاؤ۔ سلمان کے غصے پر سمرن کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی مگر آنکھوں سے آنسو بہنا ختم نہ ہوئے۔ اس کی چوٹیں شدید درد کر رہی تھیں۔ وہ کروٹ بدل کر آنسو پیتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ یوں بھی دن بھر میں اس کو ایک وقت ہی تھوڑا بہت کھانا ملتا تھا مگر آج تو وہ بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ لیکن سلمان کے رویے نے تو اس کا دل ہی توڑ دیا تھا۔ سلمان کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ ایک دن یوں ہی خاموشی سے گزر گیا۔ سمرن کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے سے باہر آنا پڑا۔ پیاس سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ سمرن کچن میں داخل ہوئی اور گلاس میں پانی انڈیلا۔ جو گلاس اسٹیل کے اس کے لیے مخصوص تھے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سامنے ہی بس شیشے کا گلاس پڑا تھا۔ سمرن نے وہی اٹھا لیا۔ گلاس بھاری تھا، پانی بھرتے ساتھ وہ تھوڑا سا مزید بھاری ہو گیا۔ سمرن نے جلدی سے اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اچانک ہی باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ سمرن اچھل پڑی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی ساس کمرے سے باہر نکل آئی ہے۔ گلاس اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ کانچ کا گلاس تھا، اسی لیے زمین سے ٹکراتے ہی کرچی کرچی ہو گیا۔ سمرن اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل دہل گیا تھا۔ اگر تو ساس نے باہر آ کر دیکھ لیا کہ اس کا گلاس سمرن نے توڑ دیا ہے تو نہ جانے وہ اس کا کیا حشر کرے۔ سمرن خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے گلاس وہیں چھوڑا اور الٹے قدموں دوڑتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آئی۔ نہیں، یہاں بھی اماں مجھے نہیں پکڑیں گی، اس نے سوچا اور دوبارہ سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے جہاں وہ اپنی ساس کے ظلم سے محفوظ رہ سکے۔ سحری کا وقت ہوا تو سلمان اٹھ گیا۔ حسب عادت اس نے دائیں طرف نگاہ ڈالی مگر سمرن موجود نہیں تھی۔ اسے حیرت ہوئی، وہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ اماں اور اس کی دونوں بہنیں بھی کچن میں سحری تیار کر رہی تھیں۔ وہ باہر چلا آیا۔
لیکن ڈھونڈنے پر بھی سمرن اسے نہ ملی، شاید واش روم میں ہوگی۔ اس نے خود کو تسلی دی اور دسترخوان بچھا کر انتظار کرنے لگا۔ آج باہر آندھی آئی تھی جس کی وجہ سے پورے صحن میں گرد ہی گرد تھی۔ سحری کرنے کے لیے انہوں نے بڑے کمرے کا انتخاب کیا تھا۔ سلمان کی اماں نے سحری کی چیزیں لا کر دسترخوان پر رکھیں تو سبھی اٹھ کر آ گئے اور روزہ رکھنے لگے۔ سلمان کو ابھی تک پریشانی ہو رہی تھی کہ سمرن کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اماں، آپ نے سمرن کو دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا تو ساس نے نخوت سے سر جھٹک دیا۔ یہیں کہیں گھر میں ہی ہوگی، میں اس نحوست کی پوٹلی کو کیوں دیکھوں گی؟ اسے دیکھ کر تو پورا دن خراب گزرتا ہے۔ اس نے کہاں جانا ہے؟ ساس نے کہا، مگر سلمان کو اطمینان نہ ہوا۔ بادل ناخواستہ وہ سحری کرنے لگا، اچانک ہی اس کے کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آواز پڑی۔ کوئی رو رہا تھا۔ اس نے چونک کر پوچھا۔ سبھی گھر والے حیران ہو رہے تھے۔ سسکیوں کی آواز تو انہوں نے بھی سنی تھی، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے وہ سب حیران تھے مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سر جھٹک کر سب نے دوبارہ سے کھانا شروع کیا، لیکن اچانک ہی سسکیوں کی آواز ایک دفعہ پھر آنے لگی۔ اب کی بار سب چونکے، یہ آواز کونے میں رکھی ہوئی اس پرانی الماری میں سے آ رہی تھی جس میں پرانی کتابیں اور کارڈ کباڑ رکھا ہوا تھا۔ یہ آواز تو اس الماری میں سے آ رہی ہے، یہاں کون ہے؟ سلمان گھبرا کر اٹھا۔ سبھی کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور حیران نگاہوں سے اس الماری کو دیکھ رہے تھے۔ سلمان نے آگے بڑھ کر الماری کھولی تو سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ الماری کے بڑے حصے میں سمرن بیٹھی تھی، اس کی حالت انتہائی خراب لگ رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی سمرن الماری کے اس چھوٹے سے حصے میں بھی بڑی آسانی سے پوری آ گئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اماں نے نفرت سے کہا تو سمرن نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ سمرن کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے اس نے انتہائی احتیاط سے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ سلمان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے باہر نکالنا چاہا، لیکن اس نے سلمان کا ہاتھ بڑھا ہوا نظر انداز کر دیا اور خود ہمت کر کے باہر نکل آئی۔ سب کو سام سونگ گیا کیونکہ سمرن کے ہاتھ میں کچھ اور نہیں بلکہ قرآن پاک تھا۔ اس ناپاک لڑکی نے قرآن کو ہاتھ کیسے لگایا؟ چھین لے اس سے قرآن پاک۔ اماں نے غصے سے کہا تو سلمان کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر قرآن پاک لینا چاہا، لیکن سمرن 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا، کیونکہ اس مسلمان صرف تم لوگ نہیں، میں بھی ہوں۔ میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں، لیکن میں تم لوگوں جیسی مسلمان نہیں بنوں گی جو کسی دوسرے کو انسان ہی نہ سمجھے۔ میرے ہندو ہونے کی وجہ سے تم لوگوں نے مجھ پر بے انتہا ظلم توڑے۔ یہ نہیں کیا کہ مجھے پیار سے اسلام کی جانب راغب کرتے۔ میں بے سہارا لڑکی تھی، یقیناً اسلام قبول کر لیتی، لیکن تم سب کی نفرت نے مجھے اسلام کو پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے لگتا تھا اسلام ایک بے حد سخت دین ہے جس میں لوگوں کے اوپر ظلم توڑنے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ شاید تم لوگ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہو جو دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ لیکن تب میں حیران رہ گئی جب میں نے اسلام کی اصلیت کو پہچانا، اور جیسے جیسے میں نے غور کیا میں حیران ہوتی گئی کہ اسلام وہ نہیں جو تم لوگ سمجھتے ہو۔ روزے کی حالت میں غیبت، لڑائی جھگڑا، نفرت، یہ سب کچھ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور آج کے بعد کوئی مجھ سے نفرت بھرے لہجے میں بات نہیں کر سکتا، ورنہ نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ سمرن نے کہا۔ سبھی حیران تھے، خاص طور پر سلمان کی ماں۔ اسے تو انتہائی غصہ آ رہا تھا۔ وہ اچانک آگے بڑھی، تیری تو زبان میں کھینچ لوں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سمرن کو ہاتھ لگاتی، اچانک اس کے دل میں شدید درد اٹھا اور وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے نیچے گرتی چلی گئی۔ اسے شدید دل کا دورہ پڑا تھا۔ سبھی لوگ ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اماں کو کیا ہو گیا؟ سلمان سمیت اس کی دونوں بہنیں لپک کر آگے بڑھیں، لیکن اماں تو دل پر ہاتھ رکھے زور زور سے چلا رہی تھی۔ وہ سب اماں کو سنبھالنے لگے، انہیں ایمرجنسی میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ دل کا دورہ شدید تھا، لیکن اماں کی قسمت اچھی تھی کہ ان کی جان بچ گئی، لیکن ان کا دایاں حصہ مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ گھر واپس آئی تو اپنے پیروں پر چل کر نہیں بلکہ ویل چیئر پر بیٹھی آئی۔ سبھی کو سمجھ آ گئی تھی کہ سمرن خدا کی پسندیدہ لڑکی ہے۔ اس نے اتنے ظلم سہے تھے کہ اب اگر اس پر کوئی بھی ظلم کیا جاتا تو یقیناً اللہ سے اسے کڑی سزا ملتی۔ سمرن کی ساس اب چارپائی پر پڑی تھی اور سمرن کی محتاج تھی، لیکن اسلام قبول کر کے سمرن کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ مجبوروں کی مدد کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتی۔ سمرن کی دونوں نندیں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہونے لگیں۔ کوئی ان کا رشتہ لے کر نہ آتا۔ اب تو انہیں بھی احساس ہونے لگا تھا کہ انہوں نے مجبوری کے عالم میں سمرن کو شدید تکلیف کیوں دی۔
سمرن نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا۔ اس نے واقعی اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ باقاعدہ پردہ کرنے لگی اور قرآن کو پڑھنا سیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سلمان سے نماز بھی سیکھ لی تھی اور ہر وقت 5 وقت کی نماز ادا کرتی۔ سلمان خوش تھا کہ جس لڑکی نے اس سے محبت کی وہ خود تو اسے نہ بدل سکا، لیکن اسلام کی محبت نے خود اس لڑکی کو بدل دیا تھا۔